اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، دولت کی تنگی ہے، فاقے چل رہے ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ڈالا ہے اور گھر میں پریشانیاں حل کرنے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ آپ اس وظیفے کو کاروبار کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، گھر میں بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، امن و سکون لانے کے لیے اور گھر میں خیر و برکتیں ڈیرے جما لیں، ان تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کے پاس وسیع و قصیر تعداد میں دولت ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اور وہ دنیا کی ہر وہ چیز لے سکیں جس کی انہیں ضرورت اور طلب ہے، تو ان تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ پیسہ کمانے کے لیے حلال اور حرام کی پہچان بھول گئے ہیں۔ لوگ حرام طریقے سے کمانا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے پاکیزہ رزق کو حرام کر لیا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی پھر حرام رزق کھلاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہوتے ہیں اور ان کا خمیازہ انہیں آگے چل کر بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اگر آج آپ کے پاس تھوڑا رزق ہے تو رب کریم آپ کے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے گا، لیکن آپ حرام کی طرف نہ جائیں۔ اللہ رب العزت سے پاکیزہ اور حلال رزق کا سوال کریں، اللہ کریم آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے حلال طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے، اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ایک قرآنی آیت پر منحصر ہے اور اللہ کے ناموں پر منحصر ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کے ناموں کے ساتھ قرآنی آیت کو پڑھ لیا جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، یعنی ان کی فضیلت و برکات بڑی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام اپنی اپنی فضیلت رکھتا ہے، اپنی اپنی سلطنت رکھتا ہے، اور جب اللہ کے با کمال اور مبارک ناموں کے ساتھ قرآنی الفاظ، قرآنی کلمات کو پڑھ لیا جائے تو ان کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کلمات کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو پھر بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کریم عطا کرتا ہے، اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور بندے کا کام بنتا چلا جاتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا فرمائے گا، آپ کو غیبی طریقے سے رزق اور دولت نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے جو بندہ مانگتا ہے رب کریم اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ کریم اسے ضرور عطا کرے گا۔ آج میں عمل آپ کو بتاؤں گی، اس عمل کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازم کرنی ہے اور یقین کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ علماء کرام، بزرگان دین اور اکابرین کا کہنا ہے جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا دنیا میں ہی اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرے گا، جنتی دسترخوان سے نوازے گا اور اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے گا، اور جس کا یقین پکا نہیں ہوگا اللہ رب العزت اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا ڈھونڈ لے، اگر مجھ سے بہترین تجھے کوئی عطا کرتا ہے تو اس سے لے لے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا اس دنیا میں ہمیں کوئی بھی نہیں دینے والا، تو آپ سب بس اللہ پہ یقین رکھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی
کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 5 دانے کالے چنے کے لینے ہیں۔ کچے چنے جو ہوتے ہیں کالے، آپ نے 5 دانے ان کے لینے ہیں۔ آپ نے چنے پکے ہوئے یا ابلے ہوئے نہیں لینے، بلکہ کچے چنے آپ نے 5 عدد لینے ہیں، اور ان چنوں کو آپ نے ایک کٹوری میں رکھ لینا ہے۔ ان چنوں کو ایک برتن میں رکھ کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ایک چنے کو اٹھانا ہے اور اپنی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے، یعنی اپنے ہاتھ پہ رکھ لینا ہے، اور اس پر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب یا غنی یا رزاق یا وہاب، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک چنے پر ان کلمات کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب یا غنی یا رزاق یا وہاب، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب یا غنی یا رزاق یا وہاب، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 5 مرتبہ ان کلمات کو، ان اسماء اعظم کو، ان قرآنی لفظ کو، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے آپ نے چنے پر پھونک مار دینی ہے اور چنے کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے دوسرے چنے کو اٹھانا ہے، ہاتھ پہ رکھنا ہے، اور اس پر بھی آپ نے 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب یا غنی یا رزاق یا وہاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب یا غنی یا رزاق یا وہاب۔ آپ نے ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 5 مرتبہ جب مکمل ہو جائے تو چنے پر پھونک مار دینی ہے اور چنے کو پہلے والے چنے کے ساتھ رکھ دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 5 عدد چنے کے دانوں پر ان کلمات کو 5 مرتبہ پڑھ کے ہر دفعہ آپ نے 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ جب 5 دانوں پر یہ عمل مکمل ہو جائے، آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے رزق حلال کے لیے دعا کرنی ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ چنے کے دانوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ چنے کے دانوں کو آپ نے کسی صاف شاپر میں لپیٹ کے، صاف کپڑے میں لپیٹ کے اپنے گھر کے آٹے والے ڈبے میں رکھ دینا ہے، یعنی جہاں پہ ہمارے گھر کا آٹا پڑا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے رکھ دینا ہے۔ اکثر اوقات لوگوں نے ٹرنک وغیرہ میں آٹا رکھا ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں نے تھیلے میں ہی رکھا ہوتا ہے۔ جہاں پہ آپ نے اپنے گھر کی ضرورت کے لیے آٹا رکھا ہے اپنے کچن میں، وہاں پہ آپ نے اس شاپر کو یا اس کپڑے کو رکھ دینا ہے جس میں آپ نے 5 عدد چنے لپیٹے تھے۔ آٹے کے اندر آپ نے ان چنوں کو رکھ دینا ہے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہے، رزق حلال کے لیے، رزق پاکیزہ کے لیے، اور رزق کی کشادگی کے لیے۔ اللہ رب العزت سے آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے۔ چند ہی دن کے اندر اندر اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی رونق لگ جائے گی، رزق اور دولت بے بہا آئے گی۔ اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت کی بارش کے ساتھ رزق اور دولت کی بارش بھی برسائے گا، کاروبار کو وسیع و کشادہ کرے گا، بندشوں کو ختم کرے گا، رزق اور دولت کو وسیع کرے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ جو لوگ نئے گھر کے خواہش مند ہیں انہیں گھر ملے گا، گاڑی ملے گی، بنگلہ ملے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، اور آپ نے اللہ سے جب مانگنا ہے تو عاجزی سے مانگنا ہے، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی لازم کرنی ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا اور پھر ان وظائف کو کرے گا تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہوگا، اور جب اللہ بندے سے راضی ہو جائے تو بندے کو بے بہا عطا کرتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہاں پہ ایک ضروری بات سنتے چلیں کہ اس وظیفے کو آپ نے باوضو کرنا ہے۔ وضو کی حالت میں اگر اس وظیفے کو کریں گے تو اس کی فضیلت و برکات اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اس عمل کو آپ لازم کریں،
انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔